مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. اما بعد قد قال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عفت ماں بہنیں، مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں پر اظہار خیال کے لیے علماء کرام کو دعوت دی گئی ہے، اور خلیفہ جماعت المسلمین نے، مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہوئے مقررین کو عناوین دیے ہیں. مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کی ایک اچھی کوشش ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو کامیاب فرمائے. محترم ناظرین کرام، مجھے ناچیز کو جو عنوان دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کے نمونے. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ سماج افراد سے بنتا ہے. افراد کے مجموعے کا نام سماج ہے، اور سماج میں مختلف طبقات رہتے ہیں، مختلف رنگ و نسل اور زبانوں کے بولنے والے، اور مختلف ثقافت اور تہذیب سے وابستہ لوگ سماج کا حصہ بنتے ہیں. اسلام نے سماج کے ان افراد کی تحفظ فراہم کیا ہے، اور سماج کے افراد کی جان، مال اور عزت آبرو کو تحفظ فراہم کیا ہے. اگر کسی سماج کے اندر اس کی جان، عزت آبرو اور اس کی مال کو تحفظ نہ ملے تو سماج کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ سماج منتشر ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، اور کسی کو وہ بچاتا ہے تو گویا کہ ساری انسانیت کو تحفظ فراہم کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات دی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، الا ان دماءکم
واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ سنو اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد 1,24,000 25,000 کا مجمع تھا۔ اتنے بڑے مجمع کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ سنو، تمہارا آپس کا خون، جان و مال اور تمہاری عزت و آبروئیں اسی طرح محترم ہیں جس طرح یہ مدینہ محترم ہے، یہ شہر مکہ محترم ہے، اور اس شہر مکہ میں آج کا یہ دن یوم عرفہ محترم ہے۔ تو اسی طرح تمہارے آپس کا جو خون ہے، جو آپس کے عزت و آبرو اور مال کا تحفظ ہے، وہ اسی طرح محترم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ فرمایا، اور جو کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں سماج کے اندر جو بات ہے مساوات کی ہے، برابری کی ہے۔ سماج کے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں ہونا چاہیے، سب آدم کی اولاد ہیں۔ آج ہم اس ہندوستان کے اندر ہی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اونچ نیچ کا نظام قائم ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کئی قسموں کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں۔ کوئی کو اچھوت بنایا جاتا ہے، اور کسی کو دلت بنایا جاتا ہے، اور کوئی اونچا برہمن کہلاتا ہے۔ اسلام نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کسی کو کوئی کسی پر فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سب کو یہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الناس کاسنان المشط، لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح، جس طرح کنگھی کے دندانوں میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی ہے، سب یکساں ہوتے، اسی طرح سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب آدم کی اولاد ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ کوئی زبان بولتا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، یا اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یکساں قرار دیا، اور سب کے ساتھ برابری کا معاملہ اختیار کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اور اس نے سلوک کا حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا تھا، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مکے سے دربدر کیا گیا تھا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کیا گیا تھا، اور وہ نہتے ہو کر مکے سے نکلے تھے مدینے کی طرف۔ لیکن جب مکے کے اندر قحط ٹوٹ پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ریلیف جمع کرائی، اور ان کے لیے سامان اناج پہنچا دیا۔ 500 دینار اس وقت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جمع کیے، حالانکہ اس وقت حالت غربت میں تھے، تنگ دستی کی حالت میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد نجران آیا، عیسائیوں کا وفد آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ان کو جگہ عطا فرمائی،
اور ان کے لیے کیمپ لگایا گیا، اور پھر اسی مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شریعت کے مطابق، ان کے قبلے کے مطابق ان کو نماز پڑھنے کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ یہ رواداری جو اسلام عطا کرتا ہے، اسلام تمام حقوق کا جو سماج کے اندر جو کمزور طبقات ہیں ان سب کو حقوق فراہم کرتا ہے۔ مزدوروں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ اختیار فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو مزدوری دے دی جائے۔ اور پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کے ساتھ ایک مرتبہ انہوں نے ان کو آڑ دلائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لہذا جو تم کھائے ان کو کھلاؤ اور جو تم پہنے ان کو پہناؤ۔ چنانچہ اس کے بعد ابو ذر غفاری اللہ عنہ کا یہ حال ہو گیا کہ وہ غلام جو وہ کھاتے تھے غلام کو کھلاتے تھے، اور وہ جو لباس وہ پہنتے تھے وہ غلام کو بھی وہ پہناتے تھے۔ تو اسلام نے تمام طبقات کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق فاضلہ سے دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کیا آپ اخلاق کے بلند مینار پر ہیں، بلند مرتبے پر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مرتبے اخلاق کے تھے، دشمنوں کے ساتھ وہ معاف کرتے تھے، جو گالیاں دیتے تھے ان کو دعائیں دیتے تھے، جو کانٹے بچھاتے تھے ان پر پھول نچھاور کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے اخلاق فاضلہ کو اگر عام کر دیا جائے تو ہمارا سماج جگمگا اٹھے گا، سماج سے تمام برائیاں دور ہو جائیں گی، اور وہ سماج ایک اچھا سماج بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔